خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں کالز کا سلسلہ جاری۔ آج کا خصوصی پروگرام ہے 11 ستمبر یوم وفات حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ کیا خامیاں ہیں، کیا کمزوریاں ہیں، اور ان کے بعد کس انداز سے ہم ان خامیوں پہ قابو پا کے حقیقی پاکستان کے حصول تک پہنچ پائیں گے۔ کچھ ہی دیر پہلے ابھی میاں نواز شریف صاحب حویلی آزاد کشمیر میں گئے ہوئے تھے اور وہاں پر سیلاب متاثرین سے بات کرتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد سے مظفر آباد ٹرین چلائی جائے گی، ان کو یہ خوشخبری دے رہے تھے، اور یہ کچھ وہاں سے نعرے یہ بھی آ رہے تھے گو نواز گو کے، اور بہت سے ان کی حمایت میں بھی نعرے چل رہے تھے۔ تو بہرحال کشمیری ہمیں جو ویورز بتا سکتے ہیں کہ وہاں پر ان کو ٹرین کی پہلے ضرورت ہے یا کچھ کھانے پینے کی یا امن و امان کی، یا جو سیلاب متاثرین ہیں ان کو اس کی جو بھی املاک کا نقصان ہو اس کے ازالے کی ضرورت ہے۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام فاروق بھائی، میں کمپنی کا اظہار کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جی شاہ اسی بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، جی آپ نے یہ فرمایا تھا عمران خان کے متعلق کہ اس کی حمایت کرتے کرتے ہم کہیں دور نہ نکل جائیں، میرا مشکل ہو جائے گی الفاظ سے۔ جی جی تو عرض یہ ہے کہ دو قسم کی زندگی ہے، ایک انسان کی نجی زندگی اور ایک معاشرتی زندگی۔ صحیح۔ انسان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے، قرآن کا حکم ہے، مگر اللہ تعالیٰ سزا جزا کے معاملے میں کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ دوسروں کو گناہگار ٹھہرائے اور خود کو پاک باز کرے، اور اس طرح عجب اور خود پسندی آ جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور نہیں ہے۔ ہمیں جس حد تک نظر پڑتی ہے، جہاں تک ہم جا سکتے ہیں، وہ دوسروں کو اس کام کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ معاشرے کے لیے کسی نے کیا کام کیا، یہ ہماری سب سے بڑی سوچ ہونا چاہیے۔ ذاتی زندگی میں ہم سب گناہگار ہیں، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اس میں کبھی بلو بیلٹ نہ کوشچن ہونا چاہیے نہ انکوائری ہونا چاہیے۔ بادشاہ ظفر کا شعر یاد آتا ہے، ساتھی اپنے آپ پہ جب خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے آپ پہ جب نظر تو نگاہ میں کوئی بھی برا نہ رہا۔ تو چاہیے یہ کہ ہم معاشرتی زندگی میں دوسروں کے لیے کمیونٹی وائز کیا کیا کسی نے۔ حضرت قائد اعظم کو ایک دفعہ کہا گیا تھا، تجویز دی گئی تھی کہ آپ مسلم لیگ جلسہ ہے تو اس میں علماء رات تشریف لے ہیں، آپ اپنے سر پہ ٹوپی رکھ لیے۔ انہوں نے کہا تم مجھے منافق بنانا چاہتے ہو؟ میں جس حالت میں ہوں، جس حالت میں جانا چاہتا تھا، تم مجھے پریٹینڈ کرنا سکھا رہے ہو۔ اگرچہ میں ٹوپی پہن کے آتا یہ الگ بات تھی، لیکن اب میں موقع کے نزاکت کی وجہ سے ٹوپی پہنا، یہ منافقت میں آتا۔ یہ ہے اسلام۔ انسان کا اپنا ذاتی کردار جو ہے اللہ اور بندے کے درمیان ہے، کمیونٹی کے لیے کسی نے کیا کیا یہ بات دیکھنے کی ہے۔ ہم دوسروں کے معاملات میں جان کا اجازت نہیں دیتا ہے اسلام۔ بالکل صحیح جی، بہت شکریہ، بالکل بہترین بات جی ہے کہ کوئی میری کوئی ایکشن کر دے تو میں انشاءاللہ نہیں، آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ لوگوں کی ذاتی زندگی میں ہمیں نہیں جھانکنا چاہیے، اور جو معاشرتی طور پہ جو وہ کہہ رہے ہیں اس پر ہی عمل کریں تو بڑی بات ہے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب جی بسم اللہ، بہت شکریہ محترم محمد یعقوب صاحب۔ جناب آپ کو اور بیٹی کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ کا ناراض ہو گئے میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جو میں دیکھتا ہوں میں وہ بتاتا ہوں۔ فروغ صاحب یہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، جی جی، تو یہ جو ہے بات سننے کی بجائے اور سمجھنے کی بجائے ٹیبل زیادہ کھڑکا رہے ہیں۔ کیا آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں؟ بالکل نظر آ رہے ہیں جی۔ تو بات یہ ہے کہ میں جو دیکھتا ہوں وہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے حضرت قائد اعظم سلام نے رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو ملک دیا بنا کے، تو ہم لوگوں کو ان کا شکریہ ادا کرنے چاہیے۔ اگر پارلیمنٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے تو کیا وہ لوگوں کو فائدے کی کام کریں گے یا وہ نقصان اٹھائیں گے؟ کیونکہ یہ لوگ سچی بات تو نہیں کر رہے، جو سچی بات کرنے والے ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے اپنا حق مانگ رہے ہیں اور کوئی ان کو حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ باتیں کم سنتے ہیں اور سمجھتے بھی کم ہے، اور ٹیبل میں زیادہ کھڑکانے کی بات کر رہے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ ٹیبل کھڑکانے سے کیا ہوگا جب وہ بات کے اوپر عمل کرنے سے قاصر ہے۔ ان کی بات میں کوئی یقین نہیں اور نہ ہی یہ سچ بات کر رہے ہیں۔ جو بات سچی کرتے ہیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی باتیں سننا یہ اہل ایمان والوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ایمان کی
रत्ती इनके अंदर नजर नहीं आती। तो मैं दुआ करता हूँ कि ये लोग कलमा पढ़े और कलमा पढ़कर सच बोलने की तौफीक हासिल करे अल्लाह ताला से, और अपनी कौम को बनाने के काम में लग जाए। तो मैं जनाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि कोई आदमी मेरी बात से नाराज हो, लेकिन मैं बात वो करता हूँ जिसका मुझे तजर्बा है और जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। जनाब इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ, आप शराबों का शुक्रिया। जनाब तुम के साथ बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, बहुत मेहरबानी। और इसमें नाराज़गी की बात नहीं, उस दिन शायद आपके मुंह से लफ्ज़ वो अज़ाब निकल गया कि इन जो सैलाब जिन जिन जगहों पे आए इन लोगों पे अज़ाब आया। ये बहुत बड़ा वर्ड है और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो छोटी छोटी आजमाइशें हैं, बाज़ औक़ात कौमों पे ये आजमाइशें आती हैं और उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के नाते से हम ये अज़ाब जो है वो हम पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं आ सकता। ये आजमाइशें हैं हम पे जो उस पर अल्लाह ताला हमें गिरफ़्त करता है कि शायद इस आजमाइश के बाद हम बहैसियत कौम, बहैसियत मुसलमान दोबारा उठें और पुरानी गलतियों से सबक सीखें। तो ये बात थी। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर जी, बात करें हमारे साथ। कौन, कहाँ से? मैं रियाज से, इकबाल नाम है जी मेरा। रियाज सऊदी अरब से? जी सर। जी जी इकबाल साहब बात करें। अरे आप थोड़ी देर पहले जी ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं, लेकिन आप एक पाकिस्तानी हूँ इसलिए थोड़ा सा एहसास रखता हूँ। माशाल्लाह, अच्छी बात। तो आप उसके एहसास साहब की तकरीर दिखा रहे थे पहले पार्लियामेंट की जी, तो वो कह रहे थे कि ये जो अगर वो सुन रहे हैं या कहीं देख रहे हैं जी, तो वो कह रहे कि अगर मैं जाना चाहूँ तो यहाँ से सब जो गैरतमंद हैं जी या ज़मीर वाले लोग हैं तो सब चले जाएंगे। सही है। तो इसका मतलब है इतजार साहब को ये पता है कि वो गलत लोगों का साथ दे रहे हैं, बैठे हुए हैं। जी हाँ, सही। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही है सर, इसीलिए तो हम बार बार देख रहे हैं कि शायद हमें उनकी बात जो है हमारे ज़हनों तक पहुंच पाए। तो मेरा उनके लिए मैसेज है इतजार साहब के लिए कि पार्टी से पहले तुम एक मुसलमान हो जी और एक इंसान हो। सही। कलमा पढ़ो, अपने ज़मीर की आवाज सुनो, ना कि पार्टी की आवाज सुनो। हाँ। और अपने कायदे आज़म के मुल्क की फलाह के लिए काम करो। अच्छी बात है, अच्छी बात है। बस ये बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपकी कॉल का। रियाज सऊदी अरब से आए हैं और बिल्कुल ये सब पार्टी पॉलिटिक्स, ये जो इस वक्त हमारी ज़ाती मजबूरियों से बाला होंगे, अपने पाकिस्तान के लिए सोचेंगे। और जैसे आपने बात की कि बहसियत मुसलमान, पाकिस्तानी से भी बहुत ऊंचा हमें एक मुकाम है कि हम मुसलमान हैं माशाल्लाह। और मुसलमान होने और मोमिन होने की हैसियत से हमने ये देखना है कि हक़ क्या है, सच क्या है। और अगर आप ये इस्तात रखते हैं, आप ये पता भी है कि अगर मैं चाहूँ, यानी इसका मतलब है कि आपके अंदर वो ताकत ज़रूर है कि अगर आप चाहें तो ये निज़ाम जो है उसका सत्यानाश कर सकते हैं। और वो निज़ाम जिसकी हम बात करते हैं कि 66 सालों में उस निज़ाम ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, तो फिर भी आप उसी निज़ाम के साथ हैं। आप चाहते भी हैं और आप वो ताकत भी रखते हैं, लेकिन फिर भी नहीं चाह रहे। हम गरीब गुरबा लोग जो बाहर बैठे हैं वो तो ज़ाहिर उनके पास वो वसाइल नहीं है। आप जैसा बड़ा नाम नहीं होगा, आप जैसी बड़ी पार्टी नहीं होगी। वो तो बेख्तियार लोग हैं, वो अपने नारे लगा के वो शायद थक हार कि खुदा न खास्ता वो अगर चले भी गए, लेकिन जैसे आपने कहा कि वो अगर चला भी जाएगा तो पसपाई नहीं होगी। तो फिर आप जिन लोगों के पास ताकत है, जिनके पास एक हुनर है कि वो अपनी बात से लोगों को जीत सकते हैं, तो फिर भी आप वहीं पे अड़े हुए हैं, वहीं पे जकड़े हुए हैं, वहीं पे आपकी टांगें धसी हुई हैं। तो इसका हिसाब आपने आज तो शायद आपने अपनी पार्टी को जीत लिया, लेकिन आखिरत में भी वो आपका जो भी मनसब है, कब्र में आपको उसका हिसाब देना ज़रूर पड़ेगा कि आपको ये मनसब मिला था, ये ताकत, ये दौलत, ये शोहरत आपको मिली थी, उसका आपने गरीबों के लिए कितना फ़ायदा उठाया, ये मैटर करता है। अपनी बीवी के लिए तो सब बोलते हैं, हम भी बोल लेंगे, लेकिन कौम के लिए कौन बोलता है, कौन गुस्सा खाता है, ये मैटर करेगा असल में। जी एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर, हमारे साथ कौन, कहाँ से? मैं हंसलो से बोल रही हूँ। जी बहन बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं काफ़ी देर से बात यही कहने की कोशिश कर रही थी जो अभी आपने कहा है और रियाज भाई ने कहा है, और मुझे बड़ी हैरत होती है ये सोचकर कि एक इतना पढ़ा लिखा शख्स जिसको दुनिया मानती है कि वो बहुत अच्छे वकील है, अपनी पार्टी को होल्ड करते हैं, तो फिर आप ऐसे शख्स के बारे में क्या कहेंगे? मेरे लिए तो उनके लिए सिर्फ दो ही लफ्ज हो सकते हैं, एक तो वो मुनाफिक है और दूसरा वो बुखल है। ठीक है। जो दोनों ही लफ्ज बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं, लेकिन इन लोगों के लिए मेरे दिल में कोई इज्जत नहीं है। उन लोगों को देखे जो बाहर बैठे हुए हैं,
اور ان لوگوں نے کیا کیا ہے, یہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آج تو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے بھی کہا کہ انہیں پہلے بتا دیا تھا کہ طوفان آنے والا ہے, لیکن یہ خاموش بیٹھے رہے ہیں صرف اس آس پر کہ اس بات کو بھی ہم ان دھرنا والوں کے سر پہ ڈالیں گے کہ ہم اس میں الجھے ہوئے تھے. اگر یہ لوگ اس چیز کو صفا کرنا چاہتے, اگر یہ دھرنے کا حل حاصل کرنا چاہتے, تو اس وقت یہ جا کے کہہ سکتے تھے کہ بھائی قیامت آنے والی ہے ہم پہ, آ جاؤ تھوڑی دیر کے مل کے اسے سمیٹ لیں, بعد میں دیکھ لیں گے. اور میں دل سے کہتی ہوں آپ کو, میں دل سے کہتی ہوں کہ جس طرح سے میں طاہر القادری کی سنتی رہی ہوں لیکچرز اور سب کچھ, اور کافی دیر سے میں سنتی ہوں, آج سے نہیں سن رہی, وہ شخص ایسے نہیں ہے کہ اس حال میں انہیں چھوڑ دیتے. وہ اپنے ساتھیوں کو کہتے کہ چلو عمران تم بھی چلو, یہ جھگڑے بعد میں ہم دیکھ لیں گے, اس وقت ہمارے ملک پر بنی ہے, ہمارے ساتھیوں پر بنی ہوئی ہے. اور دوسری جو بڑی بات مجھے کہنی ہے آپ کے پروگرام کے ذریعے سے, کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ کا پروگرام صرف ایک طبقہ نہیں, بہت سے طبقے سنتے ہیں, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پوری بات کرنے دیتے ہیں اور آپ خود بھی بات سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کوئی قوم اس وقت تک نہیں اٹھ سکتی, نہیں بن سکتی جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ اٹھائے. بالکل صحیح. اللہ کی رحمت ہمارا ساتھ دیتی ہے, ہمیں بار بار موقع ملتے ہیں لیکن ہم نہیں سمجھے, اور یہ ایکسکیوز بالکل بیکار ہے کہ ہم لوگ ان پڑھ ہیں, ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں. ہم لوگوں کو سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے سسٹر, آپ کا بہت اچھا میسج آ گیا. ٹائم بہت کم ہے, کالرز بہت زیادہ ہیں, تو میں چاہوں گا مزید انشاءاللہ کل بھی آپ سے بات کریں گے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام جناب, میں اظہر بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی مہربانی اظہر صاحب, بہت شکریہ. جی بہت عمدہ آپ نے گفتگو کری ہے آج کے قائد اعظم کے ریفرنس سے اور جو موجود حالات ہیں. میں دیکھیے مختصر یہ کہوں گا کہ آزادی کے بعد سے, یعنی قائد اعظم تو آزادی سے پہلے یہ ثابت کر دیا تھا کہ جب آپ اپنا کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اتحاد اور یکجانیت بہت ضروری ہوتی ہے, اور انہوں نے اسی ایک پوائنٹ پہ سب لوگوں کو اکٹھا کیا کہ جس کا مقصد تھا پاکستان حاصل کرنا. اور یقیناً جب یہ سچویشن ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کامیابی بھی عطا کر دیتا ہے, لیکن اس میں خلوص نیت جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. اور آزادی کے بعد سے لے کر اب تک جو ہے اصل میں سوائے چند سالوں کو چھوڑ کے شروع کے جو ہمارے عوام تھے ان کو جو خاص طور سے ہمارے سیاستدانوں نے جس طرح سے ان کا خیال کیا, اس کے سلسلے میں پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ عوام کے لیے کہ عمر بھر میں یہی خطا کرتا رہا, دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا. کیا بات ہے, تو کیا بات انہوں نے ہے, سبحان آپ کے اللہ. دھول جو چہرے پہ دھول تھی اس پہ کبھی صفائی کا موقع ہی نہیں دیا, اور آپ یہ سمجھتے رہے کہ ہاں صاحب آپ کا چہرہ بہت اچھا نظر آ رہا ہے. موجودہ حالات میں یہ جو نیا پاکستان کہا جا رہا ہے, اس کو میں صرف یہ کہوں گا کہ نیا پاکستان ایسی ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ لوگ اگر خلوص دل سے اور ہمارے عوام خلوص دل سے سب متحد اور یکجا ہو کر ان چیزوں پر پوری جدوجہد رکھیں جو ان کے حق میں ہیں, جس میں ان کو ان کے حقوق ملیں گے, غریبوں کی خیال کیا جائے گا, اور جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے ہوں گے, تب اب آپ دیکھیں گے کہ پھر ایک نیا چہرہ, نیا آئینہ آپ کو نظر آئے گا, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا پاکستان وہی ہے, لیکن صرف اس میں شکل آپ کی ایک نئی طرح سے ابھر رہی ہے, شفاف ہوگی. صحیح ہے سر, بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور پیچھے کنٹرول روم میں بھی ایک کالر ہے, ان سے بات کرنے میں معذرت چاہوں گا, مختصر آپ کا میسج لے رہا ہوں, لیکن میں چاہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ, آج بڑا دن ہے, اہم دن ہے پاکستانیوں کے لیے, تو زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ جی میں برمنگھم سے بول رہی ہوں. جی بہن بات کریں. جی آپ لوگوں سب کو میں اس بات کی تہہ دل سے مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ بڑے حوصلے سے کام کر رہے ہیں. اور بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو سیلاب وغیرہ آیا ہے یہ ان کی اللہ تعالیٰ کے گھر کی FIR کٹ گئی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں,
اور جو مظلوم اور جو وہاں بیٹھے ہیں دھرنے میں اور آزادی جو انقلاب جو لائے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ایک مطلب روشن ہوگی یہ دنیا جو یہ بیٹھی ہوئی ہے قافلہ. یہ چھوٹا دکھتا ہے لیکن یہ ایمان کے طریقے سے بہت بڑا قافلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے. ورنہ ہم گھر میں ہی بیٹھے یا سفر کر رہے تو ہمیں کتنی بیماریاں کیچ کر لیتی ہے. اللہ کی ان کی طرف مدد ہے. اور یہ جو منہاج القرآن والے جو بیٹھے ہیں اور عمران خان ماشاءاللہ شیر دل جو بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے اور اس کے ساتھ آپ کے بھی حوصلے کو اللہ کامیاب بنائے اور انشاءاللہ کامیابی ہوگی اور پاکستان ایک نیا پاکستان بنے گا انشاءاللہ. ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ بہن یہ کامیابی ضرور ملے. الہی آمین. جزاک اللہ. جی ایک اور کالر ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب مولانا ملک یعقوب صاحب، بہت شکریہ. علامہ صاحب بہت شکریہ. بہن کو بھی میرا سلام. وعلیکم السلام. آپ نے حقوق پارلیمنٹ سے جاری کیا اور صحیح اپوزیشن کا کام ہو رہا ہے. عوامی پارلیمنٹ. جی قائد اعظم علیہ رحمت بانی پاکستان کا یوم ہوتا ہے. جی ہاں. اللہ تعالیٰ ان کو جواب میں جگہ عطا فرمایا اور ان کو سکون بخشے. قوم نے ان کے بنائے ہوئے پاکستان کے ساتھ کیا سلوک کیا. جی رونے کو جی آتا ہے اور بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ اپنے زبانوں سے آگ برسا رہے ہیں اور کیسی کیسی عجیب بحثوں میں الجھ رہے ہیں. مولانا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ یہ دنیا ایک مردار ہے، اس کے چاہنے والے کتے ہیں اور جو دنیا کی طرف میں حلال اور حرام کی تمیز کھو دیتا ہے اللہ کی نظر میں وہ کتا ہے. اب انسان اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھے کہ ہم میں سے کون انسان ہے اور کون کتا ہے. دوسروں کو الزام دینے والے اپنے گریبانوں میں بھی جھانک کر دیکھیں. اور مجھے وہ احمد فراز کے اشعار یاد آ رہے ہیں. جی موجودہ دور کے انسانوں پر کہ والی شہر وہ بن بیٹھے ہیں جن کا اپنا مکان تک بھی نہیں. بالکل اور بھائی جی منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. صحیح. والی شہر وہ بن بیٹھے ہیں جن کا اپنا مکان تک بھی نہیں اور وہ لوگ اب کرتے ہیں ہنگامے اسمبلیوں میں بیٹھ کر جن کے منہ میں زبان تک بھی نہیں. یہ زبان نہیں، یہ درندگی ہے، یہ شعلہ بیانی ہے. اور جو ہمارے خون سے عبارت ہے یاد وہ کسی کو داستان تک بھی نہیں. کاش مسلمان پاکستان کے اوائل دن کے اور قائد علیہ رحمت کی 1 سالہ زندگی جو انہوں نے گزاری ہے اس پر غور کرتے کہ کس انداز سے اور کس ہمت اور جرت اور استقلال کے ساتھ اس شخص نے پاکستان کو نامساعد حالات میں اور بغیر کسی وسیلے کے کھڑا کر دیا. 31 اگست 1947 کی رات کا مجھے یاد آ رہا ہے. ایک صاحب نے لکھا تھا کہ رات کے 12 بجے تک کابینہ خاموش تھی کہ صبح کریں گے کیا. 1 ستمبر ہے اور بینک میں ایک نہیں پیسہ اور قائد اعظم کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت نہیں کر رہے تھے. 12 بجے کے بعد سردار عبدالرحمان منسٹر سے کہا کہ آپ قائد اعظم علیہ رحمت کے کمرے کے سامنے جا کے ٹہلے تاکہ ہمیں کچھ بتائیں. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ آرام سے سو جاؤ، میں نے انتظام کر دیا ہے. میر علی خان دکن کے وزیر اعظم سے پیسے مانگ لیا ہے اور ان کے ایسٹ ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں داخل ہو جائیں گے اور ہم صبح اپنا کاروباری زندگی چلانے کے قابل ہو جائیں گے. اس پاکستان پر جو لوٹنے والے آپ ہزاروں کنالوں ہزاروں ایکڑوں کی امپائر بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، خدا ان سے سمجھے گا. اور یقین بالکل سچی بات ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن بے گناہوں کا خون ان کو سزا کے طور پر اتنی بڑی سزا ملے گی کہ یہ اپنے نسلوں کو بھول جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اب بھی انہیں ہوش کے ناخن دے اور سچے دل سے توبہ کریں. اللہ کی بارگاہ تو ہر وقت بارگاہ باب توبہ کھلا ہے. 14 آدمیوں کا شہادت اور 100 آدمیوں کا زخمی کرنا اور پولیس دن کے دن دہاڑے، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا سانحہ ہے. نواز شریف اور شہباز شریف کو اس کا حساب دینا پڑے گا، اس کا خمیازہ جی ضرور. بالکل صحیح. بہت شکریہ مولانا صاحب. قائد اعظم رحمت کو کے ملک پاکستان کو کامیاب بنانے کی کلمہ پڑھنے کی اور قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ. سلامت رہیں، سلامت رہیں مولانا صاحب. بہت شکریہ. محمد علیہ السلام کے فرامین کو مولانا امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے فلاح ریاست بنانے کا. بالکل صحیح. السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت ہی اچھی بات ہے آپ کی. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ گلگت بلتستان سے بات کر رہا ہوں. میرا آواز آ رہی ہے؟ جی گلگت بلتستان سے. جی بات کریں بھائی.
تو آپ سے گزارش ہے جی کہ السلام علیکم. جی جی ٹی وی سے نہ سنیں. وعلیکم السلام, آپ بات جاری رکھیں. ٹی وی سے میں گلگت بلتستان سے بول رہا ہوں, ضلع جامر سے. جی جامر سے. جی ضلع جامر سے میں بات کر رہا ہوں. جی پلیز بات کریں. گزارش میری یہ ہے کہ اپنا عمران صاحب سے تو کچھ ان لوگوں کو موقع دینا چاہیے. اچھا ہم جی 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 کن کو موقع دینا چاہیے؟ عمران خان کو موقع دینا چاہیے نا. کن کو؟ میرا عرض یہ ہے کہ اگر ان کا 12-13 مہینہ ابھی ہوا ہے. اچھا اچھا انہیں تو نواز شریف کچھ صاحب 1 سال 2 سال ان کو موقع دینا چاہیے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں تو پھر اس کے ساتھ اگر انہوں نے مسئلہ حل نہیں کیا تو پھر ہم ان کے ساتھ دیں گے. نہیں تو ابھی مسئلہ حل نہیں کیا نا. 17 جون کو جو لوگ مرے ہیں صاحب کو وزیر صاحب اور قانون سے بات کرنا چاہیے نا. وہ موقع اچھا آدمی ہے, خیر پہچان تو نہیں ہے لیکن یہ تو بڑا سمجھدار آدمی ہے, ڈاکٹر ہے, اس کو بھی ذرا وہ کرنا چاہیے. دوسرا گزارش آپ سے میری یہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے مثال کے طور ابھی پیپل پارٹی کا حکومت جیسے چلے آپ کا میسج آ گیا بھائی, بہت شکریہ. گلگت سے آپ ہمارے ساتھ تھے. سر بات کی ہے نا, جی جی حکمران ایسے کرتے ہیں, جو بھی حکمران آتے ہیں. پیپل پارٹی آیا تو انہوں نے اپنا سب نے ایسے کرنا. وزیر تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, ان کو 50,000 فارم وزیروں کو دیا. صحیح ہے, یعنی وہ انہوں نے ایسے کرتے رہنا اور ہمیں ان کو موقع دیتے رہنا چاہیے. آپ کا یہ پیغام ہے. کوئی بات نہیں, موقع دیتے رہیں گے اور ہم مارے کھاتے رہیں گے. FIR بھی درج نہیں ہوگی. آپ کا اگر یہ فرمانا ہے, گلگت بلتستان سے ہمارے بھائی تھے اور جس طرح آپ ہمیں قمیضیں اتار کے قتل و غارت گیری ہوتی رہی ہے اور طالبان کو کھلا چھوڑا ہوا تھا, آپ نے یہ کہنا ہے تو اس طرح جاری رہے. بہت اچھا ہے, آپ کی رائے اپنی. السلام علیکم. السلام علیکم فاروق بھائی صاحب, سارے مومنین کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. جی چنگیزی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں. فاروق بھائی, قائد اعظم نے جو پاکستان مسلمانوں کے لیے جس ارمانوں سے بنایا تھا, تو آج قائد اعظم کو بھی شاید ان کے قبر میں آرام نہیں ہے. بالکل ان کے قبر کے باہر آپ نے دیکھی جو عیاشیاں ہوئی, اور بلوچستان میں زیارت میں جو ان کا جو یادگار تھا اس کو جیسے تباہ کیا گیا, اور جیسے دہشت گرد آج پاکستان کو ہر طرح سے نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی اسمبلی کے ممبر صرف وہ ڈیسک بجانے میں مصروف ہے, اور اس کے سوائے ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے. اور جو حشر ہے پاکستان کا, بس ہم اس کے لیے دعائی کر سکتے ہیں. میں آپ کا بہتر ہو. بہت شکریہ چنگیز صاحب, بہت شکریہ. بڑی مہربانی, آپ نے کال کی اور اس حوالے سے بات کی. اگلے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ جی قریشی بول رہا ہوں جی, پیٹر برا سے. جی قریشی صاحب آپ بات کریں. کیسے؟ الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے جی پلیز بات کریں آپ. جی آپ لائیو آ چکے, بات کریں سر, میسج دیں آپ جو بھی دینا چاہ رہے ہیں. جی قریشی صاحب آپ لائیو آ چکے ہیں, بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات کر رہا ہوں جی. جی مہربانی. پیٹر برا سے. جی شکریہ. آج قائد اعظم کی برسی ہے. جی جی. اور سارے جو ہیں وہ قائد اعظم کی برسی منا رہے ہیں. جی. اور ہمارے پولیٹیکل جو ہیں لیڈرز وہ بھی منا رہے ہیں. جی. انہوں نے تو باہر باقاعدہ پارلیمنٹ کے باہر دریاں بچھا کے منا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بڑا مزہ آ رہا ہے. اچھا. باقی اللہ تعالیٰ اپنے ملک پہ رحم کرے. ٹھیک ہے. اس طرح کے پولیٹیشین ہوں گے اور ان کو سدھارنے والے ایسے ہوں گے. تو آپ یہاں کا دیکھیں, یہاں پہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا, ٹھیک, کہ جو اسلام میں ہمارے شرن اور ان کی کرسچینٹی میں بھی وہ بالکل حرام ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ قانون پاس ہو جاتا ہے اور میل میل شادی کرتے ہیں آپس میں. ٹھیک ہے. کسی کو کوئی نہیں آنا. کہ میں نے 50 جو یہاں کے کرسچن ہیں, نیٹو ہیں یہاں کے, ان سے بات کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیٹ کرتے ہیں اس چیز سے. صحیح ہے. ہم اس کو پسند نہیں کرتے. صحیح ہے. تو قریشی صاحب اس وقت کیا پاکستان میں کیا کیا جائے, کون سدھارے گا اس کو؟ ہاں بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے. جی پلیز. ہم سمجھ بیٹھے ہیں یہ کہ کون آ کے سدھارے گا. جی. آخر ہمیں کوئی لائن آف ایکشن پکڑنی پڑے گی, کسی نظام کو پکڑنا پڑے گا. اس نظام پہ چل کے ہم اس کے نتائج 100 سال بعد 200 سال بعد حاصل کر سکتے ہیں. اچھا. ہم نے کبھی کوئی نظام پکڑنا کا پروگرام ہی نہیں بنایا. ابھی اگر کوئی پروگرام بناتا ہے کہ چلیں یہ جو سو کالڈ ویسٹرن ڈیموکریسی ہے اسی کو ہی ہم بنا لیتے ہیں. صحیح.
صحیح. چلیں بہت شکریہ قریشی صاحب. 4 منٹ ہیں تو ایک اور کالر کو ہم شامل کریں گے اور آپ انشاءاللہ پھر بھی دوبارہ بات کر سکتے ہیں اگر وسیع اور یا کوئی ایسی بات کرنا چاہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے فاروق صاحب؟ جی آپ کی دعائیں. تھوڑا سا اونچا بولیں, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. اظہر خان بول رہا ہوں. جی اظہر خان صاحب. ہاں جی, بات یہ ہے کہ میں تو اور باتیں نہیں کرتا زیادہ, انہوں نے لاشوں پہ سیاست نہیں کرنی تھی, لاشوں کو آگے ایف آئی آر میں سب کچھ چیز میں لانا چاہیے تھا. ابھی دوسری لاشیں ہم دیکھیں دوسرے ملکوں کی, فلسطین کی, لیبیا کی, سیریا کی, عراق کی, تو وہ ہمارے پیچھے ایسے گھوم رہے, ہمارے نام بھی لے رہے ہیں اسلامک اور مار بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, بہت شکریہ آپ کی کال کا. اظہر خان صاحب ٹائم ختم ہو گیا کہ انصاف اگر ملتا تو پھر ظاہر ہے کوئی بھی اگر دھرنے کی بات کرتا ہے, کوئی بھی انقلاب کی بات کرتا ہے, اگر ویسے ہی معاشرے میں سب کو, غریبوں کو گھر بیٹھے روٹی مل رہی ہو, ان کے پاس وسائل ہوں, روزگار ہو, تو پھر حکومت کو یا حکمرانوں کو کوئی گالیاں نہیں دے. ایک بھائی تھے جنہوں نے کہا کہ ان کو ٹائم اور دیں, لیکن اگر یہ انصاف کے ساتھ چلے اور جو حالات واقعات چل رہے ہیں ان کو کیا ٹائم دے کہ اگر مقتول اور سامنے ایک پولیس والا کھڑا ہو کے گولیاں مار رہا ہے اور پھر ایک بندہ جو ہے وہ کھلا عام پولیس کی سرکردگی میں سارا کچھ تہس نہس کر رہا ہے, تو پھر بھی اگر اس کو ٹائم دیں گے تو بھائی وہ سدھرنے والے نہیں ہیں. یہ لاتوں کے بھوت ہیں, باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں. ان کو اسی انداز سے نبٹنا چاہیے اور عدالتی سسٹم, پولیس کا سسٹم, یہ جب تک صحیح نہیں ہوگا اور اس کو صحیح نہیں جو ہونے دیتے, وہ وہی ہے جو ہمارے سیاستدان ہیں جو پولیس کو اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اگر ان کو ٹائم دیا جاتا یا اور دینا ہے تو پھر ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اصلاح ہونی چاہیے, اور شاید اگر یہ اپنی غلطیوں سے ہی سبق سیکھ جاتے تو وہ اعتزاز صاحب یہ نہ کہتے اس اسمبلی میں کہ جو پچھلی بار ان کے ساتھ ہوا ہے, اس نیز تک جو آئے ہیں, تو یہ ان کی اپنی خامیاں تھیں. ان کو اگر ٹائم نہیں ملتا تھا تو یہ ان کی اپنی خامیاں تھیں, یہ عوام کا اس میں کوئی گناہ نہیں تھا. عوام تو پھر بھی چلیں ان کو کسی نہ کسی انداز میں اپنے کندھوں پہ اٹھاتی ہے, ان کے لیے نعرے لگاتی ہے, ان کے لیے بھوکے برداشت کرتی ہے, ووٹ بھی دیتی ہے, لیکن پھر جب یہ آتے ہیں تو یہ عوام کو بھول جاتے ہیں, ان کو خانہ بدوش, ان کو غریب, فقیر, دھتکار کے دھکے مارتے ہیں. تو پھر یہ ان کا اپنا نقصان ہے. ان کا اقتدار اس طرح اب لمبا نہیں رہ سکتا. میڈیا آزاد ہے, اخبارات ہیں, پرنٹ میڈیا ہے, ہم بار بار دکھاتے رہیں گے. اب ہم سوئی ہوئی قوم نہیں ہے انشاءاللہ. آج 11 ستمبر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو وہ ہم سب پاکستانی, بحیثیت پاکستانی ہم جواب دہ ہیں, اور ہمیں یہ جواب دینا ہوگا کہ آخر بحیثیت پاکستانی ہم نے اپنے پاکستان کے لیے کیا بہتر کیا ہے. کیا ہم کسی سیاسی جماعت, کسی اپنے ذاتی مفاد میں جکڑ کے اپنے پاکستان کو بھول گئے ہیں, یا پاکستان کو ہم نے اول ترجیح دی ہے؟ اگر نہیں دی تو اب بھی وقت ہے, ضرور دینا چاہیے. جی سسٹر. جی بالکل. آج جیسے کہ بہت اہم دن ہے پاکستان کے لیے, ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو تھی, اس حساب سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح جس قربانیوں سے ہمارا یہ ملک بنا ہے, جس طرح کے ہمارے بزرگ جو اس دنیا سے چلے گئے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان جو ہے وجود میں آیا تھا اور کیا کیا قربانی دی, کس شکل میں قربانیاں دی ہیں. تو یہ سنتے تھے جب ہم بچپن میں, ہمارے ماں باپ بھی ہمیں بتایا کرتے تھے. تو اب یہ ساری چیزیں ہمیں یہ یاد آتی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کس طرح سے اس پاکستان کو جس قربانیوں کے ساتھ بنایا گیا تھا وہ کس طرح سے اسے ملیا میٹ کیا جا رہا ہے. اس کی قدروں کو, اس کی منزلت کو, جو اس کی قدریں ہیں ہمیں کرنی چاہیے تھی, وہ سب بھلا چکے ہیں. اور کتنی یہ جب ہمیں ایک تحفہ جو ملا ہے پروردگار نے دیا, اس کی کوئی قدر نہیں کی جا رہی ہے. اور یہاں نہ انصاف ہے, نہ ظلم کا, بربریت کا دورہ انہوں نے شروع کر دیا ہے, صرف اور صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی سیٹ, اپنی حویث, اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے یہ ساری چیزیں انہیں ایک عام کی ہوئی ہیں. تو میری یہی دعا ہے پروردگار عالم سے کوئی ایسا پروردگار انتظام کر دے ہمارے ملک کو بچانے کا کہ کوئی ایسے سچے ہو جائیں, اور جو یہ بیٹھ کے آج اسمبلی میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کے دل میں یہ حوث اور یہ چیزیں ختم ہو جائے, اور یہ سچائی کو اپنے منہ سے خود اگلے, جہاں یہ ایسی دوغلی اور جیسے کہ سسٹر نے کہا منافق باتیں کر رہے ہیں صرف اپنے ہی مفاد کے لیے. تو پروردگار عالم کوئی ایسا سلسلہ بنا دے, اور وہ جو بیٹھے ہیں باہر, وہ جو تکلیف اٹھا رہے ہیں صرف حق کی آواز کے لیے, اور وہ ان کا ساتھ دیں, اور وہ جو ہے ان کے خلاف اگلنا شروع کر دیں, جو کہ وہ آپس میں جیما گوئیاں کر کے کہہ رہے ہیں کہ آج ہم یہ ہیں اس چیز کو کل ڈسکس کریں گے, آج نہیں بلکہ یہ آج ہی ڈسکس ہو جائے یہ باتیں, تو تاکہ یہ کھل کر مل بیٹھ کے کھائیں گے. اس میں اس وقت دستوں گریبان ہونے کا ٹائم نہیں, ان کا یہ میسج تھا. اس طرح سے باتیں کر رہے تھے. تو یہ ساری باتیں پروردگار اب ہو جائیں جو یہ پیچھے ڈالنا چاہتے ہیں, اور اپنے مسئلے کو ان کے جو عوام کے خلاف حربیں خود ان کے اوپر ہی آ جائیں. بالکل. تو ٹھیک ہے ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا, اور جہاں پر ہم اتنی آزادانہ باتیں کر رہے ہیں, ہماری اپنا پلیٹ فارم ہدایت ٹی وی,
اس کی مدد کے لیے آپ شام کو ضرور آئیے گا. رات 8 بجے ایک اسپیشل اپیل ہے محبان ہدایت کیمپین میں جو نہیں آئے, محبان مہدی کیمپین میں جو نہیں آئے, اب بھی خیر ڈونیشن آؤٹ لائن کھلی ہیں, اس میں آپ کال کر سکتے ہیں. لیکن شام کے اس پروگرام میں بھی اسی قسم کا جوش و خروش رہنا چاہیے, کیونکہ میڈیا کی زندگی یا دنیا میں جو ہدایت ٹی وی کا ایک وجود ہے ہمیں ایک آکسیجن کا ایک کام کر رہا ہے کہ ہم کھل کے اپنی بھڑاس, اپنا پیغام, اپنا حق اور سچ کا جو ایک کام ہے وہ کر سکتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ یہ نہ ہوا تو پھر نقصان ہوگا. ایک چھوٹی سی بات میں بھی کہنا چاہوں گی, شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہوں گی کہ 110 پاؤنڈ جو ہے وہ ایک پورے ایک گھر کا نہ دیں. اگر آپ دل سے یہ چاہتے ہیں تو آپ ضرور اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو اس چیز کو راضی کیجیے اور ان کے پیسے کو ملا کے شیئر کر کر آپ دیں گے تو یہ رقم اتنی زیادہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگی دینے میں. اور اس نیک کام میں اگر آپ یہ کام کریں گے اور اپنے راضی کریں گے اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوستوں کو, تو یقیناً اس کا اجر وہ ہے آپ کو بھی بالکل ملے گا انشاءاللہ, یقیناً ملے گا. جی ناظرین, صبح ہدایت کا وقت ختم ہوا اور انشاءاللہ اسی شام کی اسپیشل اپیل میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.